کیا آپ کو نظر آتا ہے اس دور میں جس کو بھی جیسے مدینہ افراتفری آپا تھاپی کا دور، کیا چیز روکتی ہے ہمیں، ڈک رہی ہے کیا چیز آپ کے خیال میں؟ یقین کی کمی. یقین کی کمی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور قیامت کے وجود پر یقین کی کمی. مانتے تو سب ہیں، یقین کون رکھتا ہے؟ ماننا اور یقین رکھنا دو الگ الگ چیزیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک کرتب دکھانے والا تھا، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک روپ تھی اور وہ جا رہا تھا وہاں پر، اور اس نے اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا. ٹھیک. اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا تو سب نے اس کے لیے تالیاں بجائیں. اس نے کہا تمہیں کس کو یقین ہے کہ میں دوبارہ اس روپ سے اس روپ تک جا سکتا ہوں؟ ٹھیک. میں کہا ہم سب کو یقین، ہم نے دیکھ لیا. کہ کون ہے جو میرے کندھے پہ بیٹھ سکتا ہے؟ تو دیکھ لینا وہ الگ بات ہوتی ہے، اس پر یقین کر کے عمل کر لینا. اچھا، پھر وہ عین الیقین، حق الیقین اور یقین کان، اور اچھا وہ اچھا. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر عقیدہ تو ہے سب کا، یقین کس کا ہے کہ اللہ اگر میں نے قربتاً اللہ یہ کام کیا ہے اور فلاں کو معاف کیا ہے تو اللہ مجھے تنہا چھوڑے گا نہیں. کہیں نہ کہیں میری زندگی میں یا میری نسلوں میں اس سے بڑھ کے دے دے گا. یہ یقین میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، شاید ویسا نہیں ہے. اچھا، جو معاف کرنے کی سنت کو اپنا لینا وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے. اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا تو وہ ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے والا. تو وہ تو اللہ کا چلتا پھرتا نمائندہ بن جاتا ہے زمین. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ خود حدیث شریف کا مفہوم ہے طبق نقل کہ تخلقوا باخلاق اللہ. دیکھو اللہ کے اخلاق اپناتے ہوئے زمین پر رہو. کیا کہنے، کیونکہ وہ ستار العیوب ہے نا. بے شک. تو تم بھی ایک چھپانے والے بن جاؤ.